ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہاں کراچی میں ہم نے جب تحریک چلائی روافض کے خلاف، تو ہندوستان کے ہماری مقدس ہستی حضرت مولانا اسعد مدنی، حضرت شیخ الاسلام کے صاحبزادے، وہ تشریف لائے۔ یہاں تحریک گرم اور روافض سے زیادہ کافر کوئی تھا ہی نہیں پاکستان میں، تو ان کو ہم نے انٹرکانٹ میں دعوت دی۔ میں ایکشن کمیٹی کا بھی چیئرمین تھا اور علمی تحقیقات کمیٹی کا بھی چیئرمین تھا۔ تو حضرت مولانا اسعد مدنی نے فرمایا کہ آپ کر سکتے ہیں، اور ہم تو ہندوستان میں صرف مسلمان کے نام پر کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ ہندو اور سکھوں سے، ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنا عذر بتایا، اور میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ مجھے کہا کہ آئندہ کے لیے یہ پاکستان نہ آئے، یہ تو رافضیوں کا ایجنٹ ہے، اور اس کا جو ہے نا ویزا کینسل کر دینا چاہیے، اس طرح اس طرح۔ آج ان لوگوں کو میں نے سنا کہ انہوں نے مولانا ضیاء القاسمی کی ایک تقریر کے جواب میں کہا کہ نہیں، ہمارا تو آپ سے اتفاق نہیں ہے اس بات پر کہ روافض کافر ہے۔ مولانا نے کہا کہ تشہیر میں اختلاف ہے، تکفیر میں تو نہیں ہے۔ تو بعض بزرگوں نے کہا کہ نہیں، تکفیر میں بھی اختلاف ہے، ہم نہیں کہتے ان کو کافر۔ آئے ہائے ہائے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس لیے کہ وہ مار رہے مولویوں کو، سیدھی بات ہے۔ اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے ہمیں کافر کہا ہے، اور اس جماعت کے سربراہ ایک مولوی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ لائن سے مار رہے دو چار، باقی وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جس لابی نے قتل کا انتظام کیا ہے وہ لابی تو موجود ہے۔ یہ بدل گئے، وہ نہیں بدلے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ اخبار میں ہی بیان دینا کہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنے سے بہتر مسلمان، خدا کی قسم پھر بھی وہ ان کو ماریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ بزدل ہو کے ایسا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اکابر میں، ہمارے مذہب کی کتابوں میں سب میں تصریح موجود ہے، الحمدللہ۔ اللہ فرماتے وما ضعفوا، نہ تو کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ ڈھیلے ہوئے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پسند کرتے ہیں ڈٹنے والوں کو۔ خدا تعالی حق پر استقامت دے، حق کے باب میں غلو اور تجاوز سے بھی محفوظ فرمائے۔ اہل یعنی حق کا تر امتیاز ہے، ہم ہر حال میں صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔